بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام امت محمدی کی، آمین۔ دوستو، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اللہ اور ریحانت الرسول ہے، اور آپ علیہ السلام کے برادر معظم کی طرح آپ کو بھی جنتی جوانوں کا سردار اور اپنا فرزند فرمایا۔ دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ انتہائی محبت تھی، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، اس نے مجھ سے عداوت کی۔ دوستو، اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کندھے پر حضرت امام حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی حسن کو اور کبھی حسین کو چومتے آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین۔ اور حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن اور حضرت امام حسین سرخ قمیض زیب تن کیے ہوئے گرتے پڑتے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر انہیں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑاتے ہوئے آتے دیکھا تو مجھ سے نہ رہا گیا اور اپنی بات قطع کر کے انہیں اٹھا لیا۔ اسی طرح سیدنا یعلا بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ دوستو، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ شیر خارگی کے ایام میں حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الفضل کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس نونہال کو زمین کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر پلایا، اور شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دلبند جگر پیوند کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیابان میں سوکھا حلق کٹوانے اور رائے خدا میں مردانہ وار جان نظر کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی آغوش رحمت میں تربیت فرمائی۔ اسی طرح ابن سعد و طبرانی نے حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی کہ میرے بعد میرا فرزند حسین زمین طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس یہ مٹی لائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوابگاہ یعنی مقتل کی خاک ہے۔ دوستو، طف کوفہ کے قریب اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح مستدرک للحاکم نے
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا اور اہل بیت بے اتفاق جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں واقعہ کربلا کے اسباب و واقعات کی۔ ماہ ربیع الاول سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد سے لے کر رمضان المبارک سن 40 ہجری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال تک کا عرصہ خلافت راشدہ کہلاتا ہے، اور بعض مورخین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 مہینوں کو بھی خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ خلافت راشدہ کے سنہرے دور کے بعد جس دور کا آغاز ہوا اسے خلافت بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ بنو امیہ کی خلافت کی بنیاد امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی۔ حضرت سیدنا معاویہ بن ابو سفیان نے 64,65,000 مربع میل کی زمین پر 19 سال حکومت کی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد رجب 60 ہجری میں خلافت یزید کی بیعت ہوئی۔ یزید کی ولادت 26 ہجری میں ہوئی اور جس دن اس کی بیعت ہوئی اس کی عمر 23 سال تھی۔ چنانچہ جس وقت یزید تخت نشین ہوا اس وقت بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین زندہ تھے، جن میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اہل بیت اطہار کے ساتھ مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ دوستو خلافت بنو امیہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جس کا مدینہ منورہ سے فاصلہ تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ چنانچہ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس کی صرف یہ خواہش تھی کہ وہ لوگ اس کی بیعت کر لیں جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس نے نائب مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المؤمنین یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کی طرف۔ اما بعد، حضرت امیر معاویہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز کیا اور خلیفہ بنایا اور مالک بنایا اور انہیں قوت دی۔ وہ ایک اندازے کے ساتھ زندہ رہے اور وقت آنے پر فوت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ وہ قابل تعریف حالت میں زندہ رہے اور نیک اور متقی ہونے کی حالت میں فوت ہوئے۔ والسلام۔ اور ایک اور مختصر تحریر میں ولید کو مطلع کیا کہ امام علی مقام امام حسین بن علی اور حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو زبردستی بیعت لینے اور نہ ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد یزید کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا جس میں حامیوں اور مخالفین کے نام، حضرت سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس بھی اس خط کے جواب کے ساتھ بھجوانے کی تاکید کی گئی تھی۔ چنانچہ ولید نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر مذکورہ افراد کو دارالامارہ بلایا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 30 اصحاب کے ہمراہ دارالامارہ پہنچے۔ ولید نے سب سے پہلے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور پھر یزید کا خط پڑھا جس میں اس نے حسین بن علی علیہ السلام سے اپنے لیے بیعت لینے کی تاکید کی تھی۔ اس وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا یہ خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ تو ولید نے کہا، میری رائے بھی یہی ہے۔ چنانچہ امام نے فرمایا کہ مجھے کل تک کا وقت دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کر سکوں۔ ولید نے دوسرے دن عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنے آدمی بھیجے تاکہ وہ ان سے جواب لے سکیں۔ تاہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور رات کا وقت مانگا جسے ولید نے قبول کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دے دی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدینہ اب پرامن نہیں رہا، چنانچہ امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رجب کی 28 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ بعض دوسرے اقوال کے مطابق 3 شعبان سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے 84 افراد کے ساتھ مدینہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، اور بعض اقوال کے مطابق آپ نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر رات گزاری اور وہاں نماز ادا کی اور الوداع کیا اور صبح سویرے گھر لوٹے۔ اور بعض دوسرے اقوال میں آیا ہے کہ آپ نے 2 راتیں اپنے نانا رسول خدا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر گزاری،
اس سفر میں سوائے محمد بن حنفیہ کے اکثر عزیز و اقارب آپ کے فرزندان، بھائی، بہنیں اور بھتیجے اور بھانجے آپ کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 21 افراد بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ جب آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ کو حضرت سیدنا امام حسین کے سفر پر جانے کی اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے۔ اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بھائی کے نام وصیت لکھی، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں خود کفالت یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ نہیں چھوڑا، اور نہ ہی اس کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں تو صرف اپنے نانا جان کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے نانا اور باپ کی سیرت پر چلوں گا۔ چنانچہ امام حسین اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے راستے میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا کہ میں نے ابھی مکہ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہاں پہنچ کر خدا سے آئندہ کی خیر کی درخواست کروں گا۔ چنانچہ عبداللہ بن مطیع نے اہل کوفہ کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے امام سے مکہ میں رہنے کی درخواست کی۔ حضرت امام حسین 5 دن کے بعد یعنی 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ پہنچے، جہاں اہل مکہ اور بیت اللہ کی زیارت پر آئے ہوئے حاجیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 شعبان سے 8 ذی الحج تک 4 ماہ سے زیادہ مکہ میں رہے۔ آپ کی مکہ آمد کی خبر سن کر اہل مکہ بہت خوش ہوئے اور صبح و شام آپ سے فیضیاب ہوتے رہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ پہنچنے میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور امام حسین اور عبداللہ بن زبیر نے یزید ملعون کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ اس بنا پر وہ سلمان بن سورت خزائی کے گھر جمع ہوئے اور امام حسین کو ایک خط لکھا جس میں آپ علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ اس خط کے بھیجے ہوئے ابھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے نام 150 خطوط لکھے، جن میں سے ہر ایک پر کم از کم 1 سے 4 افراد کے دستخط موجود تھے۔ اس کے 2 دن بعد مزید خطوط امام حسین علیہ السلام کے نام بھیجے گئے۔ ان تمام خطوط میں امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ امام حسین نے ان خطوط کے جواب میں تاخیر کی، یہاں تک کہ ان خطوط کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک خط لکھا کہ میں اپنے خاندان میں اپنے سب سے قابل اعتماد چچا زاد بھائی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے تم لوگوں کے حالات سے آگاہ کرے۔ اگر اس نے مجھے یہ خبر دی کہ تم لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خط لکھے ہیں تو میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یاد رکھو، امام صرف وہ ہے جو خدا کی کتاب کی پیروی کرتا ہو، عدالت قائم کرتا ہو، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور خدا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہو۔ چنانچہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہ خط دے کر کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ کوفہ جا کر وہاں کے حالات کو دیکھیں اور انہیں حالات سے آگاہ کریں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ 15 رمضان المبارک کو خفیہ طور پر مکہ سے نکلے اور 5 شوال کو کوفہ پہنچے اور مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر ٹھہرے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی اہل کوفہ ان کے پاس آنے لگے۔ مسلم بن عقیل نے انہیں امام علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا اور ان سے امام حسین کی بیعت لینے لگے۔ اس طرح 12,000 یا 18,000 یا 30,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور ان کی حمایت کا وعدہ کیا۔ اس وقت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے بیعت کرنے والوں کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے امام کو کوفہ آنے کا مشورہ دیا۔ جب یزید بن معاویہ کو کوفہ کے گورنر کے نرم رویے کا علم ہوا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد ملعون کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ چنانچہ ابن زیاد نے کوفہ آنے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والوں کی تلاش اور قبائلی سرداروں کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ دوستو، تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ عبید اللہ بن زیاد کے کارندوں کے پروپیگنڈے سے خوفزدہ ہو گئے اور مسلم بن عقیل سے دوری اختیار کرنے لگے، یہاں تک کہ رات تک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اکیلے رہ گئے اور چھپنے کی کوئی جگہ بھی میسر نہ تھی۔ اور آخرکار عبید اللہ بن زیاد ملعون کی فوج سے لڑنے کے بعد محمد بن اشعث کی طرف سے انہیں امان دینے کے وعدے سے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں پکڑ کر محل لایا گیا۔ لیکن ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے امان نامے کی پرواہ کیے بغیر حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا حکم دے دیا۔
دوستو، حضرت مسلم بن عقیل کو اس حال میں شہید کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لکھ چکے تھے کہ کوفہ کے حالات ان کے حق میں ہیں، لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں اور بیعت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور اچانک یزید نے حالات یکسر تبدیل کر دیے۔ اس نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، اور حالات تبدیل کرتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ کوفہ کے حالات بالکل بدل گئے۔ نعمان بن بشیر کو برطرف کر کے عبید اللہ بن زیاد ملعون کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداری توڑیں گے انہیں امان دے دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر علاقے کے سردار کو بلا کر اپنے اپنے علاقے کی حفاظت اور امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر حضرت مسلم بن عقیل کے ٹھکانے کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محب اہل بیت حضرت ہنی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت ہنی بن عروہ کو بلایا اور مسلم بن عقیل کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ہنی بن عروہ نے انکار کر دیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا۔ کوفہ میں یہ افواہ پھیلی کہ حضرت ہنی بن عروہ قتل ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 18,000 ساتھیوں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس صرف 50 لوگ موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور ان رؤسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخرکار مسلم بن عقیل کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً انہوں نے ایک بوڑھی عورت کے گھر میں پناہ لی، لیکن اس عورت کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ عبید اللہ بن زیاد کو اس بات کا پتہ چلا اور گھر پر حملہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعث نے امان دے کر انہیں گرفتار کر لیا، لیکن جب انہیں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو بالائے طاق رکھ کر آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ میرے بھائی امام حسین کو بتاؤ اور میرا پیغام ان تک پہنچا دو کہ اہل کوفہ پر کبھی بھروسہ نہ کرنا اور جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے واپس لوٹ جائیں۔ ابن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد امام حسین کی طرف روانہ کر دیا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آسمان کو دیکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و شاداب رکھ۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا تاکہ آپ کو وہاں کے حالات سے آگاہ کر سکے، انہیں نہایت دردناک طریقے سے قتل کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، انہوں نے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل جو کوفہ کی گلیوں سے بالکل بے خبر تھے، انہیں ابن زیاد کے سپہ سالار نے امان اور صلح کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکیل کر شہید کر دیا۔ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے صدمے اور اہل کوفہ کی غداری نے انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا، اور مقصد اتنا عظیم تھا کہ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا اور اہل کوفہ نے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر حاکم مکہ عمر بن سعد کا ایک سفارشی خط لے کر امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ کوفہ کے لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ عمر بن سعد نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ آپ مکہ واپس لوٹ آئیں تو یزید سے معاملہ طے کر لیں گے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن آپ نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کے مطابق کوفہ کا سفر جاری رکھا۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر واپس جانے پر مجبور ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں اون و محمد کو آپ کے پاس رہنے دیا۔ اس کے بعد ابو مخنف لوط بن یحییٰ بیان کرتا ہے کہ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات فرزدق شاعر سے ہوئی۔ اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے اور آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کے آپ طلبگار ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضا آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا، پہلے بھی اختیار اللہ کو تھا اور اب بھی اسی کو ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، ہمارے رب کی ہر روز نئی شان ہے۔ اگر قضائے الہی وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور اگر اللہ کی مشیت ہماری آرزو اور خواہش کے برعکس ہے تو جس کی نیت صالح ہو اور جو طبعاً متقی ہو وہ اس کی شکایت نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ دوستو، ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم اسی لیے مقرر کیا گیا تھا کہ وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں سخت سمجھا گیا۔ جب اسے حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے سپہ سالار ابن نمیر کو جنگ کی تیاری کے لیے بھیجا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام حجر پر پہنچے تو آپ نے اہل کوفہ کو ایک خط لکھا اور حضرت قیس کے ہاتھ روانہ کیا۔ اس خط میں ان کی آمد اور اہل کوفہ نے جس کام کے لیے انہیں بلایا تھا اس کی پوری کوشش کرنے کی ہدایات تھیں۔ جب حضرت قیس یہ خط لے کر قادسیہ پہنچے تو وہاں ابن زیاد کے لشکر کے انتظامات تھے، چنانچہ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ وہ عمارت کی چھت پر چڑھ کر معاذ اللہ حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے۔ حضرت قیس چھت پر چڑھے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بلند آواز سے فرمایا کہ اے اہل کوفہ، حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور وہ اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہے۔ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ان کا قاصد ہوں، وہ حجر کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو، ان کی مدد کرو۔ اس کے بعد انہوں نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد ان کی اس جرأت اور بہادری سے ششدر رہ گیا اور انہیں قصر کی بلندی سے نیچے پھینکنے کا حکم دیا۔ ظالموں نے اس کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ دوسری طرف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ جب آپ مقام ضرورت پر پہنچے تو آپ کو اپنے اس قاصد حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر ملی، جسے آپ نے مکہ سے روانگی کے بعد اپنا خط دے کر مقام حجر سے روانہ کیا تھا۔ کوفہ سے آنے والی یہ خبر سن کر اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے پیروکاروں نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ جو واپس جانا چاہے بخوشی چلا جائے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی وہ تمام لوگ چلے گئے جو آپ کے ساتھ تھے، اور اب صرف وہی لوگ رہ گئے جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے آئے تھے۔ یہاں سے نکل کر عقبہ کے مقام پر پہنچے تو ایک عرب سے ملے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ لوٹ جائیں، آپ نیزوں، بھالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نمٹتے، ان کو نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا درست فیصلہ ہوتا، لیکن اس صورت میں آپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، لیکن خدا کی تقدیر پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ چنانچہ امام اور ان کے ساتھی چل رہے تھے، دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں ہلتی ہوئی دکھائی دیں۔ قریب سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہاں ایک گھڑ سوار فوج موجود ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا اور محاذ جنگ بنایا۔ یہ حضرات جنگ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سوار لشکر حضرت حر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر آ گیا اور ان کے مقابل آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ دوستو، ابن نمیر نے حر بن یزید کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ قادسیہ سے بھیجا تھا، اور اس کی فوج آ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ وہ سب پیاسے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سب کو پانی پلایا جائے۔ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے پاس پانی کی بڑی مقدار تھی، چنانچہ سب کو پانی سے سیراب کیا گیا۔ ظہر کے وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریق مقابل کے سامنے ایک تقریر فرمائی، جس میں حمد و صلوات کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، میں اللہ عز و جل کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا تھا جب تک کہ تمہارے پاس سے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جن میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہمارا کوئی امیر نہیں۔ اے لوگو، میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں، اب اگر تم اپنے وعدوں
پر قائم رہو تو میں تمہارے شہر کوفہ جاؤں گا، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے تو میرا تمہارے پاس آنا فضول ہے، اس لیے میں وہیں واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے آیا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ امام علیہ السلام نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ دونوں لشکروں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتداء میں ظہر کی نماز ادا کی اور پھر اپنی جگہ سنبھال لی۔ اس کے بعد جب عصر کا وقت ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے۔ عصر کے بعد پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کے حق کو پہچانو تو یہ اللہ کی رضا کا باعث ہوگا۔ ہم اہل بیت ان سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں جو اس کا خلاف حق دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلماً حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حقوق سے ناواقف ہو، اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی گئی تھی اور تمہارے قاصدین نے مجھ تک پہنچائی تھی، تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت عمر بن یزید نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفود کی اصلیت کا کوئی علم نہیں اور انہیں کس نے لکھا۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے خطوط کے 2 تھیلے نکال کر ان کے سامنے پھینک دیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں ہیں، اور ہمیں امیر نے حکم دیا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ہم ابن زیاد کے پاس آپ کو کوفہ نہ پہنچا دیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس سے موت بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہونے اور واپس لوٹ جانے کا حکم دیا، لیکن اب عمر بن یزید نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ تو امام نے فرمایا، عمر، تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ عمر بن یزید نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور میری والدہ کا نام لیتا تو میں اسے بتاتا اور اس کی والدہ کا ذکر اسی طرح کرتا، لیکن مجھے یہ مناسب نہیں کہ میں آپ کی والدہ کا ذکر برائی سے کروں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا مجھے بتاؤ کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ عمر بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ امام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گا۔ عمر نے کہا، پھر میں بخدا آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بحث کچھ دیر تک جاری رہی۔ پھر عمر بن یزید نے کہا کہ مجھے آپ سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب تک کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ لے جاؤں، آپ سے جدا نہ ہوں۔ لہٰذا آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جو نہ کوفہ جائے اور نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں، اور آپ بھی یزید یا ابن زیاد میں سے کسی کو خط لکھنا چاہیں تو لکھیں، ہو سکتا ہے اللہ میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے کہ میں آپ کے مقابلے میں نہ آؤں۔ اس لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا، اور عمر بن یزید ریاحی اور اس کا لشکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلنے لگا۔ اسی اثناء میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خطبہ دیا۔ حمد و صلوات کے بعد فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھتا ہو اور اللہ کے عہد کو توڑتا ہو، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرتا ہو، اور یہ شخص اس کی حرکات و سکنات کو دیکھنے کے باوجود کسی قول و فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام یعنی دوزخ میں پہنچا دے۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ یزید اور اس کے امراء اور حکام نے شیطان کی پرستش اختیار کر لی ہے اور رب کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلایا ہے اور حدود الہیہ کو معطل کر دیا ہے اور اسلامی بیت المال کو اپنی سلطنت سمجھا ہے اور اللہ کے حرام کو حلال کیا اور حلال کو حرام رکھا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں۔ میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں کہ تم مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جان کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر ثابت قدم رہو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری زندگی تمہاری جانوں کے ساتھ ہے اور میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں۔
اب تم لوگوں کو میری پیروی کرنی چاہیے۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے بلکہ میری بیعت توڑتے ہو، میرے عہد سے پھر جاتے ہو، تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید بھی نہیں، کیونکہ تم نے میرے والد علی، میرے بھائی حسن اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اور وہ آدمی بہت بڑے فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھا جائے، تو تم نے خود آخرت کا حصہ کھو دیا، اپنے حق پر ظلم کیا، اور قسم توڑنے والا ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنا کر دے۔ حر بن یزید نے کہا کہ میں آپ سے جنگ میں مصروف نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ جب تک میں آپ کو کوفہ نہ لے جاؤں آپ سے جدا نہ ہوں۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کی طرف ہو اور نہ مدینہ کی طرف، تاکہ میں عبید اللہ بن زیاد کو ایک خط لکھوں۔ آپ بھی چاہیں تو یزید کو خط لکھیں تاکہ یہ معاملہ امن و سلامتی پر ختم ہو۔ میرے خیال میں یہ عمل اس سے بہت بہتر ہے کہ میں آپ سے جنگ میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیب اور قادسیہ کے بائیں جانب سے روانہ ہوئے، جبکہ آپ عزیب سے تقریباً 38 میل دور تھے اور حر بن یزید آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام البیدہ میں رکے اور فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ظہر کے وقت نینوا کی سرزمین پر پہنچے۔ اسی دوران عبید اللہ بن زیاد کے قاصد نے ایک خط حر بن یزید کے حوالے کیا، جس میں لکھا تھا کہ میرا خط موصول ہوتے ہی امام حسین پر سختی کرو اور انہیں ایسی بے آب و گیا زمین پر جانے پر مجبور کرو جہاں پانی نہ ہو۔ میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم سے اس وقت تک جدا نہ ہو جب تک کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرو اور یہ اس کی خبر نہ پہنچا دے۔ حر نے یہ خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنایا۔ امام حسین نے فرمایا ہمیں نینوا یا غازیہ جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ ابن زیاد نے اپنا قاصد جاسوس کے طور پر مجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اصحاب میں سے حضرت ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم اس کے بعد ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا ابن رسول اللہ، اس وقت اس گروہ یعنی حر بن یزید اور اس کے ساتھیوں سے لڑنا آسان ہے۔ مجھے اپنی جان کی قسم ان کے بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ظہیر تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں کبھی جنگ میں نہیں پڑوں گا۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ کربلا پہنچے۔ حر بن یزید الریاحی اور ان کے ساتھی امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہیں اپنا سفر جاری رکھنے سے روکا۔ دوستو، اکثر تاریخی کتب میں یہ آیا ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے تھے۔ جب حر بن یزید الریاحی نے امام سے یہاں اترنے کا کہا کیونکہ فرات قریب ہے، تو امام نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا کہ کربلا۔ فرمایا یہی کرب یعنی رنج و بلا کا مقام ہے۔ میرے والد حنین کی طرف جاتے ہوئے یہیں اترے تھے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے رک کر اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے اس مقام کا نام بتایا۔ اس وقت آپ نے فرمایا تھا یہاں ان کی سواریاں اترنے کا مقام ہے اور یہاں ان کا خون بہنے کا مقام ہے۔ لوگوں نے حقیقت حال کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قافلہ یہاں اترے گا۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی ہماری سواریاں اور ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے اور یہیں ہمارا خون بہنے کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان یہاں اتار دیا جائے، اور ایسا ہی کیا گیا، اور یہ جمعہ 2 محرم کا دن تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق بدھ 1 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا۔ منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں، بھائیوں اور اہل و عیال کو جمع کیا اور سب کی طرف دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا کہ خداوند ہم تیرے نبی کی عطرت و آل ہیں جنہیں اپنے شہر سے نکال دیا گیا ہے اور اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم سے نکالا گیا ہے۔ اے باری تعالیٰ بنو امیہ نے ہمارے خلاف جاریت کی ہے، اے اللہ ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان تک محدود ہے، تب تک وہ مذہب کی حمایت اور پشت پناہی کرتے ہیں جب تک کہ ان کی زندگی خوشحالی اور فلاح و بہبود میں ہو، اور جب بھی بلا و آزمائش کا وقت آتا ہے تو دیندار لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔
دوستو 2 محرم سن 61 ہجری میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی کربلا کی سرزمین پر اترے۔ طہر بن یزید الریاحی نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا اور اس معاملے سے آگاہ کیا۔ خط ملتے ہی عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کے نام ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ اے حسین، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک خدائے بزرگ کو برتر کی مدد سے تجھے قتل نہ کر دوں میں سکون سے نہ سوؤں اور نہ کھانا کھاؤں، یا میں تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ نہ کروں۔ والسلام۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھنے کے بعد فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، آپ اس خط کا جواب نہیں دیں گے؟ تو آپ نے کہا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو عنقریب اسے اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ قاصد واپس ابن زیاد کے پاس گیا اور امام کا کلام سنایا۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد امام علی مقام کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے دن یعنی 3 محرم الحرام کو کربلا پہنچا۔ عمر بن سعد کے کربلا آنے کی کیفیت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 4000 کوفی لشکر کا سردار مقرر کیا اور حکم دیا کہ وہ ان کوفیوں کو رہ تک لے جائے اور ان علاقوں پر قابض ہو جائے اور ان لوگوں کے خلاف جنگ کرے۔ عبید اللہ بن زیاد نے پہلے ہی رے کی حکومت کا حکم عمر بن سعد کے نام لکھا تھا اور اسے رے کا والی مقرر کیا تھا۔ ابن سعد اپنی فوج کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلا اور حمام عین کی جگہ پر لشکرگاہ قائم کی اور رے جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسی اثناء میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیام کا مسئلہ پیش آیا، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے گئے تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بلایا اور حکم دیا کہ پہلے امام حسین کے ساتھ جنگ کرو۔ دوستو عمر بن سعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ مجھے اس کام سے معاف کر دو، لیکن ابن زیاد نے اس جنگ سے عمر بن سعد کی معافی کو رے کی حکومت کا حکم واپس کرنے سے مشروط کر دیا، اور ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین علیہ السلام کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، لیکن ابن زیاد نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے جنگ کے لیے بھیجا۔ جب عمر بن سعد یہاں پہنچا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کوفہ کیوں آئے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کیا اور یہ کہا کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اور اگر ان کی رائے بدل گئی تو واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید ابن معاویہ کے سامنے جھک جائیں اور بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بالکل بند کر دیں۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے۔ چنانچہ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا۔ جب یہ حضرات پیاس سے پریشان ہوئے تو حسین ابن علی نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد حضرت حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ سب کے سامنے بات چیت کر سکیں۔ اس پیغام کے مطابق رات کو عمر بن سعد نے ملاقات کی۔ چنانچہ اس ملاقات میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں 3 صورتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ نمبر 1 کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2 یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ نمبر 3 یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے لوگوں کا ہوگا میں اسی میں زندگی بسر کر لوں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ دونوں صورتیں پیش نہیں کی۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو ایک خط لکھا کہ اللہ نے جنگ کو ختم کر کے مسلمانوں کے کلمے کو یکجا کر دیا ہے۔ مجھے حضرت حسین علیہ السلام نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں فلاح و کامیابی ہے۔ چنانچہ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے خط سے بہت متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط اس شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنے قوم کی حفاظت بھی چاہتا ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ وہاں شمر ذی الجوشن ملعون نے کہا کہ کیا آپ حسین کو اقتدار حاصل کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئیں؟ اگر وہ آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو ان پر کبھی قابو نہیں پا سکو گے۔
میں جانتا ہوں کہ یہ عمر بن سعد کی سازش ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ رات کو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، تم حسین کو اپنے پاس آنے پر مجبور کرو، پھر تم اسے سزا دے سکتے ہو یا معاف کر سکتے ہو۔ ابن زیاد نے شمر ذی الجوشن کی رائے کو قبول کیا اور عمر بن سعد کو خط لکھا، اور وہ خط عمر بن سعد کو شمر ذی الجوشن کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے ہدایت کی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کو فوراً پورا نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے، اور تم یعنی شمر ذی الجوشن لشکر کا امیر ہو۔ اس نے لکھا کہ میں نے تمہیں جنگ سے بچانے یا انہیں موقع دینے یا نصیحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے پاس آنا چاہتے ہیں اور میرا حکم ماننا چاہتے ہیں تو انہیں یہاں بھیج دو، ورنہ ان سے لڑو، قتل کرو اور ذبح کرو، کیونکہ وہ اس کے قابل ہیں۔ پھر ان کو مارنے کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں میں رون ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر تم نے اسے پورا نہیں کیا تو ہماری فوج کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر ذی الجوشن کے سپرد کر دو۔ جب شمر ذی الجوشن یہ حکم اور خط لے کر جانے لگا تو اس نے سوچا کہ اس کے چچا زاد بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان حسین ابن علی کے ساتھیوں میں سے ہیں، تو ابن زیاد نے ان چاروں کا امان دی اور چلا گیا۔ شمر نے امن کا یہ پروانہ کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیجا۔ یہ پروانہ دیکھ کر یک زبان ہو کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں امان دی جاتی ہے اور ابن رسول اللہ کو امان نہیں دی جاتی۔ ہمیں تمہارے امان کی ضرورت نہیں، اور اللہ کی امان تمہاری امان سے بہتر ہے۔ تجھ پر اور تیری امان پر لعنت ہو۔ شمر یہ خط لے کر عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے سمجھا کہ یہ سب شمر کے مشورے سے ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے بہت ظلم کیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہے تھے، اسے ختم کر کے تم نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا ہے۔ آخر میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا گیا تو آپ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ دوستو، شمر ذی الجوشن محاذ پر 9 محرم الحرام کو پہنچا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ گئی اور آنکھیں بند ہو گئیں، اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آواز سنی تو دوڑ کر ان کے پاس آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے اپنے نانا رسول خدا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑیں۔ امام علیہ السلام نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کی فوج سامنے آ گئی۔ اس پر آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت سیدنا عباس علیہ السلام آگے آئے اور حریف مقابل سے گفتگو کی۔ اس نے بلا تاخیر جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے اور حسین ابن علی کو خبر دی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دیں، تاکہ میں آج رات وصیت، نماز، دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے دوسرے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد اجازت دے دی اور واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کیا اور خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہر رات و مصیبت میں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شہار اور نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، اگر وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور بچے اور بھائیوں کے بچے اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے یک زبان ہو گئے کہ ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، یہ کافی ہے، تم سب واپس جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم اپنے بزرگوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جانیں بچا لائے، بلکہ ہم آپ پر جان و مال قربان کر دیں گے۔ مسلم بن عرسجہ نے ایسی شدید تقریر کی کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کے سامنے جان دے دوں گا۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رونے لگیں تو آپ نے انہیں تسلی دی اور یہ وصیت فرمائی، میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے نہ پھاڑنا اور سینہ کو بھی نہ کرنا اور آواز سے رونے سے بچنا۔ یہ وصیت کر کے باہر نکلے اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور رات بھر تہجد و دعا اور استغفار میں مصروف رہے۔
دوستو یہ عاشورہ کی رات تھی۔ عاشورہ کی صبح جمعہ کا دن تھا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، جن میں 23 سوار اور 40 پیادہ۔ چنانچہ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔ عمر بن سعد نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کا ایک امیر بنا دیا۔ ان میں سے ایک امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت جاگ چکی تھی۔ اس وقت وہ اپنی سابقہ کارگزاری پر نادم ہو کر حضرت سیدنا حسین علیہ السلام کے قریب آ گیا تھا اور گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ ملا اور کہا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کا راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس نہج پر پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں کبھی آپ کو نہ روکتا۔ میں تائب ہو کر آیا ہوں، تو اب میری سزا اور توبہ یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتے ہوئے جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بلند آواز سے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، تاکہ میں حق نصیحت ادا کر دوں جو میری ذمہ داری ہے، اور میں تمہیں یہاں آنے کی وجہ بتاؤں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری بھلائی اور سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تمہیں اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ دوستو یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین کے یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کانوں میں پڑے تو ضبط نہ کر سکیں، تو حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا اور فرمایا کہ انہیں خاموش رہنے کی تلقین کریں، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے کہ انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام جب دشمن کے لشکر کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کروا دیا تو ایک انتہائی فصیح و بلیغ اور نصیحت امیز خطبہ دیا۔ حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے دل میں سوچو کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ مجھے قتل کر کے میری عزت پر ہاتھ رکھو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور وصی اور امیر المومنین تھا؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے باپ کا چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو تو واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر میری باتوں پر یقین نہیں کرتے تو تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے پوچھو، ابو سعید یا سہل بن سعد سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو یا انس سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ بے شک انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ بتاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے بدلے تم مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے، یا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے؟ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے روسائے کوفہ کے نام لے کر پکارے، اے شیس بن ربیع، اے حجاز بن بحر، اے قیس بن اشرف، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے بلانے کے لیے خط نہیں لکھے تھے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حسین بن علی نے کہا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ تم اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کی بات کیوں نہیں مانتے؟ پھر وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ ایک ایکن حسین بن علی گھوڑے سے اترے۔ اس کے بعد زہر بن قین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو خون آل رسول سے باز رہنے کی تلقین کی اور کہا کہ اگر وہ اس فعل سے باز نہ آئیں اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو سمجھ لو کہ تم کو کبھی ابن زیاد سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، وہ تمہیں بھی قتل کر دے گا۔ ان لوگوں نے زہیر کو بھی برا بلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیں گے۔ زہیر نے کہا کہ اے ظالمو، ہوش میں آؤ،
فاطمہ کا بیٹا حسین ابن علی ابن زیاد سے زیادہ محبت اور عزت کا مستحق ہے، اور اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جب بات چیت طویل ہوئی تو شمر ذوالجوشن نے پہلا تیر چلایا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو اب تائب بن کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے آئے اور لوگوں سے خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک ہو جاؤ، کیا تم نے ان کو آنے کے لیے بلایا تھا تاکہ تم ان کو قتل کر سکو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے درپے ہو۔ تم نے انہیں قیدیوں کی مثال بنا دیا اور فرات کا پانی ان پر بند کر دیا، جسے یہودی، عیسائی اور مجوسی سب پیتے ہیں۔ حسین ابن علی اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت ہی شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن پیاسا رکھے اگر تم نے توبہ نہ کی اور اپنے عمل سے باز نہ آئے۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر چلائے گئے، وہ واپس آ گئے اور حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بہت سے لوگ مارے گئے، حسین ابن علی کے ساتھی بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار ڈالا۔ مسلم بن عرسجہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ حبیب ابن مظاہر ان کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت پوچھتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں وصیت کرتا ہوں۔ حسین ابن علی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت لعین شمر نے ہر طرف سے امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر حملہ بول دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور جس طرف حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا۔ عروہ بن قیس نے جب یہ حالت دیکھی تو اس نے عمر بن سعد سے مزید فوج طلب کی اور شیس بن ربیع سے پوچھا کہ تم آگے کیوں نہیں جاتے؟ تو اس وقت شیس سے رہا نہ گیا اور بولا کہ تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہیں، تم ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے بیٹے ابن زیاد کی حمایت کرتے ہو۔ عمر بن سعد نے تازہ دم دستے منگوائے اور یہ آ کر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت مقابلہ کیا۔ اب دشمن نے خیموں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر اصحاب شہید ہو چکے تھے اور دشمن امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری جان آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ قتل کیا جاؤں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز ادا کر کے رب کے حضور جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز میں فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو کہ ہم نماز پڑھ لیں، لیکن ایسی گھمسان کی جنگ میں کون سنتا تھا؟ لوگوں کا قتل عام جاری تھا اور اسی حالت میں ابو شمامہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنی ساتھیوں کے ساتھ صلاۃ الخوف ادا کی۔ نماز کے بعد دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اب یہ لوگ امام حسین علیہ السلام تک پہنچ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب اپنے بدن پر تیر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر گر پڑے۔ اس وقت زہیر ابن قین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدافعت میں سخت مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس چند اصحاب کے سوا کوئی نہیں تھا اور یہ صحابہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہمیں حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے شہید ہونا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم حسین کو نہیں بچا سکتے اور اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ ان میں سے ہر کوئی پہلے حسین کے سامنے شہید ہونا چاہتا تھا، اس لیے ہر شخص بڑی شدت اور حوصلے سے لڑ رہا تھا۔ اس دوران امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے علی اکبر نے یہ شعر پڑھے، میں علی بن حسین بن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں۔ کم بخت مرہ نے انہیں قتل کیا اور پھر کچھ اور لوگ آگے آئے اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام سامنے آئے اور فرمایا، اللہ اس قوم کو تباہ کرے جس نے تمہیں قتل کیا ہے، یہ لوگ اللہ کے معاملے میں اتنا بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی اجڑ گئی ہے۔ ان کی لاش خیمے میں لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری تو وہ گر پڑے اور ان کے منہ سے نکلا، اے میرے چچا جان۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین نے دوڑ کر انہیں سنبھالا اور عمر بن سعد پر تلوار سے حملہ کیا اور کونی سے اس لعین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ امام نے اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اپنے بیٹے اور دیگر اہل بیت کے پاس رکھ دیا۔ اب امام حسین تنہا، بے بس اور بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن کسی کو ان کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس طرح بہت دیر تک یہی حال رہا۔
جو شخص آپ کی طرف بڑھتا وہ اسی طرح پلٹ جاتا، اور امام کے قتل کے اس گناہ کو اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا تھا، یہاں تک کہ کندہ کے قبیلہ کے ایک شکیل قلب مالک بن نصیر نے پیش قدمی کی اور امام کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے، اپنے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر کو بلایا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ایک بدقسمت شخص نے اسے بھی تیر مار کر شہید کر دیا، تو امام حسین علیہ السلام نے اس معصوم کا خون لیا اور اسے زمین پر بکھیر دیا اور اپنے چہرے مبارک پر لگایا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ان ظالموں سے بدلہ دے۔ اس وقت امام کی پیاس اپنی حد کو پہنچ چکی تھی، پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب گئے۔ ظالم ابن نمیر نے آپ کے چہرے کا نشانہ لے کر تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر لعین 10 آدمی لے کر امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور زخمی ہونے کے باوجود دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور حسین جس طرف رخ کرتے تو یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ تاریخ کی کتب میں ہے کہ یہ ایک بہت ہی نادر واقعہ ہے کہ جس شخص کے بچے اور اہل بیت مارے گئے ہوں اور خود بھی شدید زخم آئے ہوں اور پانی کے ایک ایک بوند سے محروم ہو، اور وہ اس قوت اور ثابت قدمی سے مقابلہ کرتا ہو جس طرف رخ کرتا ہے، سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ ہر شخص امام کے قتل سے بچنا چاہتا ہے تو اس نے ان پر ایک ساتھ حملہ کرنے کو آواز دی۔ بہت سے بدقسمت لوگوں نے ان پر ایک ساتھ نیزوں اور تلواروں سے حملہ کیا، اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر نے خولی بن یزید اور سنان بن انس سے کہا کہ وہ آپ کا سر کاٹ دیں۔ خولی بن یزید آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، پھر بدقسمت سنان بن انس نے یہ کام سر انجام دیا۔ جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے جسم انور پر تھے، تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالم بیمار قلب را امام زین العابدین کے پاس گئے۔ شمر انہیں مارنا چاہتا تھا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ بچے کو چھوڑ دو، وہ مریض ہے، تو شمر نے اسے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آیا اور کہا کہ کوئی بھی عورتوں کے خیمے میں نہ جائے اور اس بیمار بچے کو چھوڑ دو، اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ قتل کے بعد حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے، اور ابن زیاد کے حکم پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ان کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اس دن حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے 72 اصحاب شہید ہوئے، اور عمر بن سعد کی فوج کے 88 سپاہی مارے گئے اور جہنم رسید ہوئے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو چند دنوں کے بعد بنی اسد میں دفن کیا۔